السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ نورانی قاعدہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ آج سبق نمبر 30 ہے، پارٹ نمبر 30 ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے مد کا بیان۔ مد کے معنی کھینچنے کے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ پیچھے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر مد کے 3 قاعدے لکھے ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو معنی دار ہو۔ قرآن کریم میں جتنا بھی لفظ ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ سارے الفاظ کو وٹ کہتے ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں جو معنی دار ہو۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مدہ میں بھی آپ کو بتایا کہ حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں، جیسے یہاں پر لائے مثال میں حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو کیا ہوگا؟ مد متصل واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ دیکھیے، مد متصل کی یہاں پر مثال لائے ہیں: جا، جیم الف زبر جا، اوپر مد جا۔ دیکھیے، الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، الگ کلمہ میں نہیں ہے بلکہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل واجب بمعنی اہم ہوگا۔ اس لیے اس کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سی ات، سین یا زیر سی، اوپر مد حمزہ تا زبر ات۔ دیکھیے، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، یعنی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل کی مثال: فی امرنا، فا یا زیر فی، اوپر مد فی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ پڑھے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے۔ فی ایک الگ ورڈ ہے، امرنا الگ ورڈ ہے، فی الگ لفظ ہے، امرنا الگ لفظ ہے، اس لیے حمزہ کہاں ہے؟ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے، لا الہ، لام الف زبر لا، اوپر مد۔ دیکھیے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیے، انا انزلنا۔ دیکھیے، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اوپر مد۔ دیکھیے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا۔ دیکھیے، مد لازم کی مثال یہاں پر لائے ہیں: حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد جزم آ رہا ہے، اس لیے مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آل، آنا، حاجو کا، حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد۔ دیکھیے،
حروف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ اس کو بھی 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے والصافات، واو صاد زبر وس، صاد فا کڑا زبر صاف، فا کڑا زبر فا۔ دیکھیے یہاں پر بھی حروف مد کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ اس لیے اس کو 3 4 الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد متصل کی مثال یہاں پر دیکھیے، مد متصل کی مثال لائے ہیں۔ جا، جیم الف زبر جا، اوپر مد، جا حمزہ زبر آ، جا آ۔ دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل واجب بمعنی اہم ہوگا۔ اس لیے مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جا سی ات، سین یا زیر سی، اوپر مد، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل واجب بمعنی اہم ہوگا، اس لیے اس کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سو، سین واو پیش، سو، اوپر مد، سو حمزہ پیش او، سو او۔ دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل واجب بمعنی اہم ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے مد منفصل کی مثال لائے ہیں۔ فی امرنا، فا یا زیر فی، اوپر مد، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا، اس لیے اس کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس سے کم بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی امرنا، لا الہ، لام الف زبر لا، اوپر مد، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا، اس کو بھی 2 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا الہ انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اوپر مد، انا، حمزہ نون زبر آ، زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ یہاں پر دیکھیے حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل مد جائز ہوگا۔ انا انزلنا، یہاں پر دیکھیں مد لازم کی مثال لائے ہیں۔ آل، آنا، حمزہ لام کڑا زبر آل، اوپر مد، حمزہ کڑا زبر آ،
آل آ نون زبرنا آل آنا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آل آنا حاجو کا ہا الف جیم زبر حاج اوپر مد جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا حروف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حاجو کا والصافاتی واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا زبر صاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی حروف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصافاتی تو ایک مرتبہ رواں دیکھ لیتے ہیں۔ جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا آل آنا حاجو کا والصافاتی میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اس کو مشق کریں، سمجھیں، صحیح سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔